السلام علیکم ناظرین، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جسے اس کی حقانیت کا اندازہ ہو جاتا ہے تو وہ اس سے دور نہیں رہ پاتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے ہندو راجاؤں کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہوں نے مذہب اسلام کی اچھائی سے متاثر ہو کر اسلام دھرم کو اپنا لیا تھا، اور ان کے اسلام مذہب قبول کرنے کے بعد ان کے ماننے والے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، جن کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ بے شک ان ہندو راجاؤں کا تعلق شروع میں اسلام سے نہیں تھا، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو اسلام کے کٹر دشمن تھے، لیکن بعد میں انہوں نے ہندوستان میں اسلام پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ کون تھے اسلام مذہب کو قبول کرنے والے یہ ہندو راجا؟ آئیے جانتے ہیں۔ بھارت میں اسلام قبول کرنے والے 5 ہندو راجاؤں کی لسٹ میں نمبر 1 پر نام آتا ہے سمراٹ روی ورما کا، جنہیں لوگ راجا چیرامل پیرومل کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام قبول کرنے والے پہلے ہندو راجا تھے۔ روایتوں کے مطابق انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور خود مدینہ شریف جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تاج الدین رکھا تھا، اور بھارت واپس آ کر انہوں نے کیرلا میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جسے چیرامل پیرومل مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ آج بھی کیرلا کے تریسول ضلع میں اپنی اصل ڈھانچے کی شکل میں موجود ہے۔ بھارت میں اسلام قبول کرنے والے 5 ہندو راجاؤں کے اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر مرشد قلی خاں کا نام آتا ہے۔ پہلے ان کا نام سوریہ نارائن مشرا تھا۔ یہ بنگال کے سب سے پہلے نواب تھے اور بنگال پر کئی سالوں تک حکومت کی۔ اس کے علاوہ یہ مغلیہ سلطنت کے سب سے بڑے مددگاروں میں سے بھی تھے۔ ہندوستان کی سب سے بڑی کارواں سرائے کی تعمیر بھی ان کے دور حکومت میں ہوئی۔ یہ بات سن کر شاید آپ کو حیرانی ہو کہ انہوں نے بادشاہ اورنگزیب کے ساتھ مل کر کئی سالوں تک کام کیا، اور اورنگزیب نے ہی انہیں بنگال کا دیوان بنایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے مرشد قلی کے نام پر ہی مرشد آباد شہر کا نام رکھا تھا، جو کہ اس وقت کا سب سے ترقی یافتہ شہر مانا جاتا تھا۔ ناظرین، ہندوستان میں اسلام قبول کرنے والے راجاؤں میں نمبر 3 پر نام آتا ہے راجا سون پرپال کا۔ یہ کوٹلا کے یدوونشی راجپوت راجا لکھن لال کے بیٹے اور میوات کے سب سے بڑے راجا تھے۔ ان کا سلسلہ نسب 27ویں پشتے کے بعد شری کرشن سے جا ملتا ہے، یعنی یہ شری کرشن کی اولاد میں سے تھے۔ سون پرپال نے سن 1335 عیسوی میں اسلام کی خوبیوں سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کر لیا تھا اور اپنا نام ناہر خان رکھا۔ ان کے دور حکومت میں بہت سے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ بھارت میں اسلام قبول کرنے والے راجاؤں میں نصیر الدین خسرو شاہ کا نام چوتھے نمبر پر آتا ہے، جو سن 1277 میں گجرات میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ہندو گوپالک جاتی سے تھا، اور شروع میں یہ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے کہ دلی سے اسلامی حکومت کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے۔ یہی وہ راجا ہیں جنہوں نے خلجی سلطنت کے آخری بادشاہ مبارک شاہ خلجی کو جنگ میں ہرا کر دلی پر قبضہ کر لیا، لیکن اس کے بعد ان کے دل میں اسلام کی شمع روشن ہو گئی اور مسلمان ہو گئے، اور ہندوستان میں اسلام پھیلانے میں بہت محنت کی۔ دوستوں، بھارت میں اسلام قبول کرنے والے راجاؤں میں 5ویں نمبر پر جلال الدین محمد شاہ کا نام آتا ہے۔ جلال الدین محمد شاہ یہ بنگال کے رہنے والے تھے، اور ان کے والد کا نام گڑیش تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام یدو گڑیش تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے خود ہی اپنا نام بدل کر جلال الدین محمد شاہ کر لیا۔ ان کے دور حکومت میں بنگال بہت طاقتور ہوا کرتا تھا، جس کی سرحدیں بنگال سے لے کر برما تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے کئی مدرسے اور مسجدیں بھی بنوائی۔ ناظرین، یہ تھے وہ 5 ہندو راجا جنہوں نے اسلام مذہب سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کر لیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔